اللہ کی شکل شروع کر دیتے ہیں، بخار چڑھ گیا، بخار ہی کوئی بیماری میں سے بیماری ہے۔ ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ بخار یہ مومن کے لیے رحمت ہے، گناہ چڑھتے ہیں تو بخار بھی چڑھ جائے نا، فلو ہو جائے تو پھر بھی بعض لوگ اللہ کے شکل شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو مسلمانوں میں، تو جو ہیں ہی کافر وہ کیا اللہ سے خوش ہیں؟ نہیں خوش، بے شمار لوگ دہریے ہیں۔ تو جب اللہ سب کو خوش نہیں رکھ رہا، یہ نہیں کہ اللہ رکھ نہیں سکتا، اللہ رکھنا چاہے تو سب کو خوش رکھے، اللہ چاہے تو سب کو برابر رزق دے، سب کو ایکول کر دے، سب کو، کوئی نہ غریب کوئی نہ ہو، کوئی نہ کوئی امیر ہو، سب ایکول۔ وہ اس چیز پہ قادر ہے، کر سکتا ہے، لیکن اس نے اپنا ایک نظام رکھا ہوا ہے۔ اس کے نظام میں ایسا ہے کہ کیوں کہ جب تک کسی چیز کا نیگیٹو نہ ہو، پازیٹو کا، اس کی ویلیو جو ہے نا وہ سامنے نہیں آتی۔ کسی پازیٹو چیز کی ویلیو کا احساس فیل کرانے کے لیے اس کا نیگیٹو ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگ بھی دنیا میں پیدا کیے جو اللہ کا کھا کے اللہ کا شکوہ کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کا مرض یہ ہے کہ وہ دونوں طرف کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ صلح کلی جو ہے نا وہ سب کو خوش رکھو، نہیں سب کو خوش رکھو، نہیں۔ مومن جو ہے نا اس کی، میں نے کسی کتاب میں پڑھا کہ کچھ جنازہ آیا تو حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، کہا گیا کہ ان کا جنازہ پڑھائیے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اس کا کوئی دشمن بھی ہے؟ اس کا کوئی دشمن بھی ہے؟ کہا کہ نہیں، اس کا کوئی دشمن نہیں ہے، اس کا کوئی دشمن نہیں ہے۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیا، فرمایا جس کا کوئی دشمن نہیں ہے یہ تو منافق لگتا ہے، یہ تو منافق لگتا ہے۔ کیوں کہ جو مومن ہوگا وہ جب سچی بات کہے گا، اپنے ایمان کا سچ اظہار کرے گا تو کوئی نہ کوئی تو اس کا دشمن ضرور ہوگا، کسی نہ کسی کو تو اس کی بات پسند نہ آتی ہوگی۔ سب کو خوش رکھنا یہ منافق کی علامت۔ فرمایا انکار کر کے فرمایا اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا، کیوں کہ اس کا کوئی دشمن ہی نہیں ہے۔ تو یہ منافق کی علامت بیان فرمائی کہ وہ صلح کلی سب کے ساتھ، جیسے آج کل لوگوں نے شروع کی ہو، یہ شیعوں کے ساتھ بھی رکھو، وہابیوں کے ساتھ بھی رکھو، سنیوں کے ساتھ، بس جو سمجھتے بڑھ گئے، ٹھیک ہے نماز ہی پڑھنی ہے، نہیں۔ ایمان بھی کوئی چیز ہے، ایمان بھی کوئی چیز ہے، یہ نہیں کہ جہاں نماز ہی پڑھنی ہے یہ بھی مسجد ہے وہ بھی مسجد ہے، نہیں۔ ساری دکانیں ہوتی ہیں لیکن کسی دکان پہ بٹیر بکرے ہوتے ہیں، کسی پہ سور بکرا ہوتا ہے، تو کیا دکان سمجھ کے بڑھ جائے گا ٹھیک ہے جی دکان سے سب نہیں لینا نہیں۔ دکان وہ دیکھنی چاہیے جہاں عشق رسول کا سودا بکے، جہاں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کے رسول کے بارے میں عقائد اور نظریات وہ بیان کیے جائیں جو قرآن و حدیث میں 1400 سال سے تسلسل کے ساتھ ریگولر چلے آ رہے ہیں۔ یہ جو بعد کی دکانیں کھلی ہیں یہ تو سب گھر بیچنے والے ہیں، یہ اللہ کے، کوئی رسول اللہ کا دشمن ہے، کوئی صحابہ کا دشمن ہے، کوئی اہل بیت کا دشمن ہے، کوئی ولیوں کا دشمن ہے۔ تو فرمایا یہ تو منافق لوگ ہیں جو کہتے ہیں سب کو خوش رکھو، نہیں۔ جو صحیح العقیدہ ہوگا اس کا اپنا ایک نظریہ ہوگا، وہ نہ شیعوں کو خوش رکھ سکتا ہے، نہ وہابیوں کو خوش رکھ سکتا ہے، نہ دیوبندیوں کو خوش رکھ سکتا ہے، کیوں کہ وہ اظہار کرے گا کہ میرا عقیدہ کیا ہے۔ اس لیے اسی طرح ہر فیلڈ کے اندر، برادریوں کے اندر، گھروں کے اندر، ہر جگہ پہ بندے کو ایسا معاملہ اختیار کرنا چاہیے جو مومن والا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فزادہم اللہ مرضا، اور منافقوں کے مرض یہ ہے کہ ان کے دلوں میں جو بغض ہے مسلمانوں کے بارے میں، جب وہ مسلمانوں سے دشمنی کرتے ہیں تو اللہ ان کا بغض اور بڑھا دیتا ہے۔ اور اس کی اگر آج کل مثال دیکھنی ہو نا، آج کل تو یہ جو ہمارے حکمران ہیں ملکوں کے، یہ بڑے بڑے وزیر اور بڑے بڑے، یہ سب اسی کیٹیگری میں آتے ہیں، یہ سب اسی کیٹیگری، کیا صدر، کیا وزیر اعظم، کیا مشیر وزیر، سب اسی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ کیوں کہ یہ دونوں بات، یہ بظاہر اپنے آپ کے مسلمان ملکوں کے بادشاہ سربراہ ہیں، نمائندگی ان کے کرتے ہیں، ووٹ سے آئے ہیں، لیکن ہر بات میں خوش کرتے ہیں کافروں کو، ان کو یہ اعتماد دلانا چاہتے ہیں کہ جو تم چاہتے
کرنا چاہتے ہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی اسلامی روایات ان کو نہیں کرنا، اور جو عیسائیوں اور کافروں کا جو بھی تہوار ہوگا اس کو بڑے دھوم دھڑکے سے منانا ہے تاکہ یورپ کو پتا چلے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ ایکول ہیں جی، ہمارے سسٹم میں برابر ہیں۔ تو اس دور کے اندر یہ لوگ بدترین منافق لوگ ہیں، بدترین منافق لوگ ہیں جو اپنے ملکوں کو یہ تما جاتے ہیں کہ ہم تمہارے نمائندے ہیں، تمہارے ووٹ سے آئے ہیں، لیکن جب چلے جاتے ہیں کسی کرسی پہ تو اس وقت پوری ٹرائی یہ ہوتی ہے کہ بس یورپ کو خوش رکھیں تاکہ ان کو پتا چلے کہ یہ ہمارے ذہن کے بندے ہیں، ہماری سوچ کے بندے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں وہی کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر ہوتا کیا ہے؟ فرمایا فزادہم اللہ مرضا، ان کا مرض اور بڑھتا ہے، لالچ بڑھتی جاتی ہے، پھر نہ یہ کسی کی بھی سب سے دھوکہ کرتے رہتے ہیں، سب سے دھوکے کرتے ہیں، بلا کر پھانسی چڑھ جاتے ہیں ایسے لوگ۔ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ سے بھی جھوٹ بولتے ہیں، مسلمانوں سے بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ منافق جو ہے منافق اللہ سے بھی جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ کیا بولتا ہے؟ اللہ سے کیا جھوٹ ہے؟ اللہ سے جھوٹ یہ ہے کہ زبان سے کہنا کہ یا اللہ میں تیرے سارے حکم مانتا ہوں، لیکن پریکٹیکل نہ ماننا، گویا اس نے اللہ سے جھوٹ بولا ہے، اللہ سے جھوٹ بولا ہے۔ اقرار کرنا کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، لیکن جو اللہ نے احکام دیے ہیں ان پر پریکٹیکل عمل نہیں ہے، تو گویا اس نے اللہ کو مانا ہی نہیں ہے، نافرمان ہوا۔ تو فرمایا ان سے بھی جھوٹ بولتے ہیں، مسلمانوں سے بھی جھوٹ بولتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحت فرما رہا ہے۔ نصیحت پہلے ان کا عیب بیان کیا اور مسلمانوں کو درس دیا، اب ان کو نصیحت کیا ہے؟ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، کہ لوگوں کو لڑاؤ نہیں، ادھر کی بات ادھر پاس کر دی، ادھر کی ادھر پاس کر دی، اس کو کہا جناب فلاں بندہ تھوڑے بارے آخنا چاہیے، اس کو کہا فلاں بندہ تیرے بارے آخنا چاہیے، دونوں کو برزن کر کے دونوں کو لڑا دیا، درمیان میں تماشا دیکھا کر چنگا لڑ سکنا سکھی تو نہیں رہنے لگے نا، یہ دونوں کو لڑا دینا، دو فیملیوں کو، دو بندوں کو، دو خاندانوں کو۔ تو فرمایا یہ فساد، زمین میں فساد برپا کرنا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو بڑے صلح پسند ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو بڑی صلح پسند ہیں، ہم تو دونوں کو صلح کرانے والے ہیں، ہم تو بڑے دونوں کے ہمدرد ہیں۔ یہ دونوں کے ہمدرد بن کے دو گھر اجاڑ دیتے ہیں۔ فرمایا الا انہم هم المفسدون، خبردار ایسے لوگوں سے بچو، فرمایا یہی فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن جانتے نہیں ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں آخری آیت کا ترجمہ کر کے بات ختم کرتے ہیں، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نصیحت فرمائی۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لانا ہے تو ایسے نہ ایمان لاؤ کہ قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ کو مانو، آخرت کو مانتے نہیں، اگر تم نے ایمان لانا ہے تو ایسے لاؤ كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جیسے یہ لوگ ایمان لائے۔ یہ لوگ ایمان سے مراد صحابہ پاک کی جماعت ہے، جو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، وہ اللہ نے ماڈل بنا دیے ہیں، وہ ماڈل بنا دیے ہیں۔ جیسے بندے کے نزدیک کوئی سب سے جو اچھی کوئی چیز ہو نا نظر میں، تو بندہ کہتا ہے چیز لینی اس طرح کی لینی چاہیے نا، اس کی نظر میں جو سب سے ٹاپ کلاس کی چیز ہو اس کی مثال دیتا ہے بندہ، اگر تو کوئی چیز لینی ہے تو پھر فلانی چیز لے، کیونکہ اس سے بہتر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کی نظر میں رسولوں کے بعد، نبیوں کے بعد جو سب سے مقدس جماعت ہے، جس کی سب سے زیادہ ویلیو ہے اللہ کی بارگاہ میں، وہ صحابہ پاک کی جماعت ہے، جن کو نبی پاک کی صحبت حاصل ہوئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماڈل بتا رہا ہے، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو نا تو ایمان یہ ایمان نہیں ہے کہ جو اپنے پسند میں بات آئی وہ مان لی، جو پسند آئی چھوڑ دیا۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو ایسے ایمان